بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری زندگی یوں مجھ سے بھیانک مذاق کرے گی مجھے اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی میرے ذہن میں ایسی کوئی سوچ آئی تھی۔ میری شادی طے ہو چکی تھی اور میں خوش بھی تھی۔ ہر لڑکی کے کچھ نہ کچھ ارمان ضرور ہوتے ہیں، اور یہی ارمان میرے بھی تھے۔ شادی کو لے کر بہت خوش تھی، اور میں اپنے والدین کی مرضی میں راضی بھی تھی۔ جہاں وہ چاہتے تھے میں بھی ان کی رضا میں شامل تھی۔ میں نے کوئی بدتمیزی یا انکار نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا میرے ماں باپ میرے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، اور اس بات پر مجھے خود سے زیادہ یقین تھا ان پر، اور میں یہ یقین قائم رکھنا چاہتی تھی۔ میرے منگیتر نے کبھی مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ آج کل کے دور میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے پریشان تو کرتی تھی کہ ایسا کیوں ہے، پر میں نے یہ بات زیادہ اپنے سر پر سوار نہیں کی تھی، اس لیے بے فکر ہی تھی کہ چلو ان کی جیسی مرضی۔ کبھی کبھی خیال تو آتا تھا مجھے، لیکن میں نے اس بات کی گھر میں کسی سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میری شادی اس طرح ہوگی۔ اور یوں کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا، اور میں دل و جان سے خوش ہو کر اپنی آنے والی نئی زندگی کے ہزاروں خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دلہن بن کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھ پر روب بھی بہت آیا تھا، ایسا کہنا میری سہیلیوں کا تھا جو مجھ سے بار بار چھیڑ خانی کر رہی تھی، اور میں ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آنے والا وقت میرے لیے کیا مصیبت لائے گا۔ ہوا کچھ یوں میرے ساتھ کہ نکاح سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے میرے ہونے والے شوہر نے شادی سے انکار کر دیا، اور وجہ بھی نہ بتائی۔ یہ خبر میرے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، اور میں ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ایسا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا قصور کیا تھا، کس جرم کی مجھے سزا دی گئی یوں میرے ساتھ یہ سب کر کے۔ میری عمر ہی کیا تھی یہ سب دیکھنے کی؟ میں بھی 17 سال کی تھی اور کمواری تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے یہ دکھ مل گیا تھا کہ دلہے نے شادی سے ہی انکار کر دیا تھا۔ یعنی میری ذات اتنی بے ضرر، بے معنی تھی، میری کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مجھے سخت فکر ہو رہی تھی، اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں اس غم میں بے حال بیٹھی تھی۔ میری تو یہ حالت تھی، نہ جانے میرے والدین کی کیا حالت ہوگی، ان پر کیا گزر رہی تھی، یہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، اور جو آگے ہونے والا تھا اس کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اس وقت سب بے بس بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں کی حالت بھی بری طرح بگڑ گئی تھی اور بے ہوش بھی ہو چکی تھی۔ کئی بار میرے گلے لگ کر زاروں کی تار روئے ہی جا رہی تھی، اور پھر جو مہمان شادی پر آئے ہوئے تھے وہ سب باتیں بنانے لگے۔ کوئی کہتا لڑکی خراب ہے، کوئی کہتا اس کی قسمت خراب ہے، اور کوئی مجھے منحوس بول رہا تھا۔ میں حیران و پریشان سب کی باتیں سن رہی تھی۔ انکار سے میرے سپنے ٹوٹ گئے تھے۔ میرے ساتھ وہ ہوا تھا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ اب سب لوگ کیا کچھ بولیں گے کہ کیسی لڑکی ہے کہ جس کی بارات آنے سے ہی انکاری ہو گئی، جس کی ڈولی بھی نہیں اٹھی تھی۔ شادی والے دن اب اس لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ یہ باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ میرا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ میری قسمت خراب ہے۔ اچانک ہی کسی نے بتایا کہ بارات آ چکی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی سب نے سکھا سانس لیا تھا، اور سب اس بات سے کھل اٹھے تھے۔ جو خوف تھا بدنامی کا، اس کا اثر اب زائل ہو چکا تھا۔ سب کے چہروں پر خوشی دیکھنے والی تھی، اور میں بھی اب مطمئن ہو چکی تھی۔ ہر فکر و پریشانی سے آزاد ہو کر بیٹھی تھی۔ نکاح کے وقت میں بہت حیران ہوئی کہ دلہے نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ایسا اس نے کیوں کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے یہ چہرہ چھپانے کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میری ساس کو دیکھ کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے سسر کہیں پر غائب تھے، اور کہیں بھی دکھنے کو نہیں ملے تھے، یا مجھے ایسا لگا تھا۔ اور پھر جو ناممکن ہو چکا تھا کچھ گھنٹے پہلے، اب وہ ہونے جا رہا تھا، یعنی میرا نکاح اب ہونے والا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور اسی بے یقینی میں میرا نکاح ہو گیا تھا۔ میں اب بھی حیرت میں بیٹھی تھی، اور مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا کہ پہلے انکار کی وجہ کیا تھی، اور پھر اچانک سے نکاح کے لیے مان بھی گئے تھے۔ میرے لیے عجیب صورتحال تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز کا اظہار کروں، خوشی کا یا حیرت کا۔ تھوڑی دیر پہلے جس گھر میں ماتم کا سما تھا، بارات آنے اور نکاح ہو جانے کے بعد دوبارہ سے وہاں خوشی اور شادی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ میرے ماں باپ خوش تھے، خوش تو میں بھی تھی، لیکن پہلے ہوئے انکار کی وجہ سے عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے انجام پایا تھا۔ میری رخصتی بھی بہت اچھے سے ہوگی تھی۔ خیر، میری رخصتی کے بعد جیسے ہی میں سسرال پہنچی تو سسر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے سسر کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھا تو عجیب سی بے چینی اور ڈر سا لگا تھا، لیکن وہ میرے باپ کی طرح تھے۔ یہ سوچتے میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ باقی گھر والے باری باری اپنے اپنے کمرے میں ایک ایک کر کے چلے گئے۔ میں ان کے روکھے پھیکے رویے پر حیران تھی۔ کیا ایسا ہوتا تھا نئی نویلی دلہن کے ساتھ؟ مجھے یہ سب کچھ حیرت میں ڈال رہا تھا، اور میری کم عقلی تھی کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکی تھی اور بے وقوف بن چکی تھی۔ میری نند مجھے کمرے میں لے گئی تھی، مجھے بٹھا کر وہ بھی غائب ہو گئی تھی، اور میں بیچاری ویسی کی ویسی بیٹھی اپنے دلہا میاں کا انتظار کر رہی تھی۔ رات گئے انتظار کے بعد بالآخر میرا شوہر کمرے میں آ گیا تھا، اور کمرے میں آنے کے بعد پھر دلہے نے نقاب سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس سے پوچھ نہیں سکی، کیونکہ یہ فطری عمل تھا یا جھجک تھی۔ مجھے ان سے شرم بھی آ رہی تھی، اور اس وجہ سے میں ان سے کچھ بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، مجھ سے بڑے ہی پیار محبت سے میرا شوہر پیش آیا تھا۔ جو مجھے فکریں کھا رہی تھی وہ سب اب دری کی دری رہ گئی تھی، اور پھر ان کا اتنا اپنے لیے پیار دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی اور ساری پریشانی بلا بیٹھی تھی۔ شاید یہاں سے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جس کا کیا اب مجھے بھگتنا تھا۔ اگلی صبح میرے لیے سکون اور خوشی کا باعث تھی۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میرا شوہر غائب ہو چکا تھا، اور میں حیران تھی ایسا کیوں۔ میں کمرے سے نکلی تو میری نظر ساس پر گئی، جو مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ میرا سسر بھی ساس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگا تھا۔ اپنا وہم جان کر میں نے اپنا یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا تھا، لیکن ساس کا یوں مجھے دیکھنا بہت ہی برا لگا تھا کہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں جو اپنے شوہر کا ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی وہ پوچھ نہ سکی، اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے سسرال والوں کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے کس وجہ سے ایسا رویہ میرے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور پھر کوئی بھی مجھ سے ملنے تک نہ آیا، نہ ہی کسی نے میری خیریت آ کر پوچھی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اب سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ میرا شوہر بھی غائب تھا۔ اگر وہ ہوتا تو اسی سے وجہ پوچھ لیتی ان سب رویوں کی، پر وہ گھر پر ہوتا تو نہ۔ اور پھر یوں ہی سارا دن اداس اور فکروں سوچوں میں گزر گیا تھا، پتہ ہی نہ چلا، اور پھر رات ہو گئی۔ لیکن اب بھی میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نئی نویلی دلہن کو کون چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ مجھے اتنا تو علم تھا ہی کہ شادی کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے، اور لڑکی کی زندگی شادی کے بعد بدل جاتی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ رات گئے میرا شوہر میرے پاس آ ہی گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، اب بھی اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر عجیب الجھن میں پڑ چکی تھی، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے نقاب کرنے کی وجہ پوچھ لیتی۔ لیکن ان کو یوں سامنے دیکھتے میرا شرم سے سر ہی نہ اٹھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی پوچھنے کا ہوش نہیں تھا۔ شادی کے پہلی رات کی طرح ہی آج بھی ان کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، اور اسی طرح ہی میرا شوہر مجھ سے محبت سے پیش آیا تھا۔ کل سے لے کر آج تک اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا تھا۔ میں تو اس کی اتنی محبت محسوس کر کے ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی مجھے کس مقام تک لے کر آنے والی ہے، اور مجھے کس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آنے والے کل سے بے خبر تھی۔ اسی طرح آج بھی صبح ہوتے ہی میرا شوہر پھر سے غائب ہو گیا تھا، جو میرے لیے شروع دن سے ہی حیران کن بات تھی۔ اور پھر میں نے یہ بات نظر انداز کر دی تھی کہ کیا بتا اپنے کسی کام کے سلسلے میں جاتے ہوں گے یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا، تبھی میرا شوہر گھر میں مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ میری شادی کو 2 دن ہو چکے تھے، اور اب بھی میرے گھر والے اور سسرال والے مجھ سے نہیں ملے تھے۔ کمرے سے باہر نکلتی تو باہر ساس کی طنزیہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں چپ رہتی تھی ان کی باتوں کے جواب میں، اور جب میں آگے سے جواب نہ دیتی تو میری ساس عجیب طرح سے مسکراتی تھی، جو مجھے کافی کھٹکتی تھی۔ مجھے اب ان سے خوف آنے لگا تھا۔ میں اب کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، سارا دن کمرے میں بکھلائی سی رہتی تھی۔ میں چھوٹی تھی اور اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی میرے اندر
کہ میں دوسروں کی چالوں کو سمجھ سکتی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی، اور اس بے چینی کی مجھے کوئی وجہ بھی پتہ نہیں چل رہی تھی۔ میں اپنی اس کیفیت سے خود بیزار ہو چکی تھی۔ کیا شادی کے بعد ایسا ہوتا تھا؟ کتنے ہی خواب ہوتے ہیں شادی کے بعد کے شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا، وقت گزارنا، باتیں کرنا، لیکن یہاں تو سرے سے شوہر کا ہی اتا پتہ نہیں تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ میرے اپنے گھر والے بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، اور نہ ہی کوئی فون کیا تھا مجھے۔ میری شادی کر کے جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے۔ مجھے ان کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن رونے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ میرے اندر غبار بڑھ گیا تھا، رو دو کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب میں خیالوں میں ہی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو چکی تھی۔ میرے گلے شکوے حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ مجھے ان سے بہت شکایات تھی، اور ان سے خیالوں میں ہی لڑنے جھگڑنے بھی لگی تھی۔ اب میں کافی اداس ہو چکی تھی۔ ایک اور دن گزر چکا تھا، اور پھر سے رات ہو گئی تھی۔ سارا دن سوچتے ہوئے ہی گزرا تھا۔ گھر کا کام تو کسی ملازم نے مجھے کوئی کرنے نہیں دیا تھا، اور نہ کسی نے پوچھا تھا، اور کھانا بھی کمرے میں میری نند چپ چاپ رکھ کر چلی جاتی تھی، مجھ سے کلام تک نہیں کرتی تھی، جیسے میں کمرے میں موجود ہی نہ تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، اور سوچ میں پڑ جاتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے، میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے ایسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ سب سوال میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہے تھے، جن کا جواب کون دے گا، یہی مجھے فکر کھائے جا رہی تھی۔ رات کو اسی طرح میرا شوہر بہت دیر سے کمرے میں آیا، اور اس دن کی طرح ہی چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ میں یہ دیکھ کر پھر حیران رہ گئی تھی، اور پھر سے میرا شوہر آتے ہی بڑے پیار سے مجھ سے پیش آیا۔ میں جو سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس سے شکوہ کروں گی، اس سے سوال پوچھوں گی، لیکن میری زبان پر قفل لگ چکا تھا۔ مجھے اپنی منفی سوچ پر غصہ آنے لگا۔ صبح سو کر اٹھی تو ہر دن کی طرح میرا شوہر میرے اٹھنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اب مجھے یہ بات کافی کھٹکنے لگی تھی کہ آخر ایسا کیوں کرتا تھا وہ، اور ہر رات میرے پاس چہرہ چھپا کر کیوں آتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے نکاح کیا تھا، تو پھر یہ چہرہ چھپانا، وہ بھی اپنی ہی بیوی سے، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ مجھے حد سے زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا ذہنی دباؤ بڑھ گیا تھا۔ اب میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ یوں ہی کمرے میں بیٹھی بیٹھی ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ یکدم مجھے ایک خیال آیا کہ میں نے تو اپنے شوہر کی آواز بھی ابھی تک نہیں سنی تھی۔ میرا شوہر جب بھی میرے پاس آتا تھا تو کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ میری شادی کو آج تیسرا دن تھا، اور میں ہر روز کی طرح بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اب مجھے بلا وجہ کی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی کیفیت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں بہت بے چین تھی، کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی طبیعت خراب لگنے لگی تھی، چکر مسلسل آ رہے تھے، اور ابکائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب مجھے مسلسل ابکائیوں سے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور میرے پاس ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے میں یہ سب باتیں بتا سکتی اور کچھ کہہ سکتی، یا اپنا دکھ درد سب بتا سکتی۔ اب میری حالت بہت ہی خراب حالت ہو چکی تھی۔ مجھ سے اٹھ کر چلا بھی نہیں جا رہا تھا، سر بھی درد کر رہا تھا۔ مجھے اب رہ رہ کر شوہر پر غصہ آنے لگا تھا۔ کم از کم گھر آ کر ایک دفعہ تو دیکھ لیتا، یا خیریت ہی پوچھ لیتا۔ مجھے بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ مجھ سے اب اپنی طبیعت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے سسرال والے اتنے کم ظرف تھے کہ میری طبیعت خراب تھی، اور ایک بار بھی مجھ سے خیریت پوچھنے تک نہ آئے۔ ان کی طرف سے تو مجھے ایسی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی تھی۔ میں مکمل مایوس ہو چکی تھی ان کی طرف سے۔ اب مجھے اپنے گھر والوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ کس گھر میں میری شادی کر دی تھی، جہاں ان کی بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی، نہ ہی کوئی خیال رکھتا تھا۔ سب کو اپنے کام سے مطلب تھا، اور سب کے سب بھی خود غرض لوگ تھے، سوائے میرے شوہر کے، جو کم از کم رات کو میرے پاس تو آتا تھا۔ مجھے تھوڑی بہت تسلی تو ملتی رہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح رات کو میرا شوہر دیر سے ہی کمرے میں میرے پاس آیا۔ اب میری طبیعت خراب تھی تو میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ وہ مجھے پہلے تو بڑی غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آ کر لیٹ گیا۔ نقاب اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ہاتھ بڑھا کر وہ نقاب اتار سکتی۔ اور اسی طرح میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے خود پر اپنے شوہر کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور بولا کچھ بھی نہیں، اور میں بھی کچھ نہ بولی۔ اور کچھ طبیعت کی خرابی تھی، کچھ میں شوہر سے ناراض بھی تھی۔ انہی سوچوں کی گرداب میں مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہ چل سکا، اور میں گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تھی۔ حسب معمول میرا شوہر پھر سے غائب تھا۔ مجھے اب اس پر
بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اور اب بھی مجھے اپنی بوجھل طبیعت محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں اٹھی اور نہا دھو کر خود کو تازہ دم کیا، لیکن طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے شوہر کو بھی میرا خیال نہیں تھا، یا مجھے ایسا لگتا تھا، کیونکہ ایک بار بھی اس نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں۔ میری ساری امیدیں جو میرے شوہر سے وابستہ سی تھیں اب دم توڑ چکی تھیں۔ صبح کو ساس کے ڈر سے میں کمرے سے نکلی ہی نہیں، اور پھر دوپہر کے وقت مجھے باہر سے لڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں تو حیران تھی کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے۔ میری ساس اور سسر لڑ رہے تھے اور ان کے اونچا اونچا بولنے کی آواز مجھے بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا اور میں ڈری سہمی سی کمرے میں ہی بند رہی۔ باہر جانے کی ہمت نہیں تھی کہ ساس اس وقت بہت غصے میں تھی۔ مجھے تو ویسے بھی پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات میں نے شادی کی رات سے نوٹ کر لی تھی، اور اگر اب میں باہر جاتی بھی تو ہو سکتا تھا کہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جاتا اور مجھے ان کی جلی کٹی سننی پڑتی، جو اس وقت تو مجھے کسی قیمت پر برداشت نہیں تھا، اور نہ ہی میں ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ یوں ہی کمرے میں بیکار پڑے رہنے سے دن گزر گیا۔ میں سارا دن آرام ہی کرتی رہی تھی، کیونکہ میری طبیعت سنبھلی نہیں تھی اور نہ ہی میں اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر اب تھک گئی تھی کہ آخر شوہر مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپا رہا تھا اور مجھ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے اب شک سا ہونے لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا تھا۔ ایسا ضرور کچھ تو تھا جس کی مجھ سے پردہ داری تھی اور مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ مجھے اب تجسس ہو چکا تھا۔ اب میں اس بات کی تہ میں جانا چاہتی تھی، آخر کیا راز تھا۔ یہ میں جان کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ اب تو میں نے ٹھان لیا تھا، جو بھی ہو آج اپنے شوہر سے دو ہاتھ ضرور کروں گی اور سب سوالوں کا جواب لوں گی۔ میں اب اپنے اس فیصلے پر قائم تھی اور ایک انچ بھی اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اب میں ضدی ہو رہی تھی، اور پھر یہ سب سوچتے ہی رات ہو گئی۔ مجھے اب شدت سے اپنے شوہر کا انتظار تھا، جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور میرے شوہر کا انتظار کرتے کرتے برا حال تھا۔ آج کچھ زیادہ ہی اس کو دیر ہو گئی تھی آنے میں۔ مجھے اب نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ نیند سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن میں آج ہر راز کا پتہ کرنا چاہتی تھی۔ انتظار کرتے کرتے آدھی رات ہو چکی تھی اور بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا مجھے بے صبری سے کب کا انتظار تھا۔ میرا شوہر کمرے میں آ چکا تھا اور اب مجھے حیران اور سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اب گھبرا رہی تھی بات کرنے میں۔ پھر خود کو مضبوط ظاہر کرتے میں نے اپنے شوہر سے سختی سے نقاب ہٹانے کو کہا۔ میری بات سنتے وہ بھی گھبرا گیا تھا، یا مجھے ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن میں اپنی بات پر ڈٹی رہی اور بالآخر میرے شوہر نے ہار مانتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا، اور سامنے جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی وہ بہت بھیانک تھی۔ آدھی رات کو ایسی قیامت آئی تھی مجھ پر کہ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں اب تک بے یقین تھی اور ٹکر ٹکر سامنے دیکھ رہی تھی۔ قسمت یوں میرے ساتھ کھیل رچائے گی مجھے نہیں اندازہ تھا۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے جلدی ہسپتال لے جایا گیا اور میرا اچھی طرح معائنہ ہوا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے میرا بی پی لو ہو چکا تھا، اور میرے ہوش میں آنے کے بعد مجھے اب چپ لگ چکی تھی، اور میرا شوہر میری یہ خاموشی نوٹ کر چکا تھا۔ میں گھر آ گئی تھی۔ جو کچھ کیا اس کی ایک وجہ ہے۔ امید ہے سچ جاننے کے بعد تم مجھے سمجھو گی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گی۔ میرا شوہر میرے پاس بیٹھا مجھے اب سب حقیقت بتانے والا تھا، اور میں چپ چاپ سن رہی تھی، اور جو مجھے حقیقت پتہ چلی تھی وہ بہت ہی بری تھی، جس پر میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ نقاب کے پیچھے میرا سسر تھا، جو کہ دراصل میرا ہی شوہر تھا، اور میرے شوہر کا کہنا تھا کہ میں اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ جب میرے لیے رشتہ دیکھنے آئے تھے تب سے مجھے پسند کرنے لگا تھا، اور اپنے بیٹے کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، اور بارات والے دن اس کے بیٹے نے جب انکار کیا تو اسے موقع مل چکا تھا مجھ سے شادی کا۔ اس کا بیٹا کسی اور کو پسند کرتا تھا، اور مجھ سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ میرے شوہر نے اپنے بیٹے کو گھر آنے سے بھی منع کیا۔ لڑائی جھگڑا بہت ہوا تھا، اور بالآخر میرے ماں باپ کی بھی عزت بچانے کو مجھ سے نکاح کر لیا گیا، اور نقاب میں چھپ کر مجھ سے ملنے کی وجہ بھی یہ تھی۔ جب بیٹے نے انکار کر دیا تو میں نے اسے گھر آنے سے روک دیا تھا، اور وہ الگ فلیٹ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرا بہت خیال رکھے گا۔ میں اب ساری بات سن کر رو پڑی تھی۔ میری زندگی برباد تو ہو چکی تھی۔ میرے خواب سپنے جو میں نے بہت محبت سے سجائے تھے اب کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا؟ مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ
میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میری ساس جو کہ میری سوتن تھی، اس کا تو رویہ مجھ سے کیوں خراب تھا اور کیا وجہ تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی پہلی بیوی صرف پیسوں کی پجاری ہے، اس نے مجھے کبھی دلی سکون نہیں دیا اور نہ ہی اسے مجھ سے پیار ہے۔ میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، گھر والوں سے بھی اب کوئی گلہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی عزت بچانے کو مجھے قربان کر دیا تھا۔ اب میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا حاصل ہوتا؟ میں نے چپ سادھ لی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد پتہ لگا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ اب میں الگ ہو کر بھی کیا کرتی؟ اب میں نے ان کو ہی دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، مجھے رانی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میں بھی اب اس کے ساتھ خوش تھی، میرے سب خدشات مٹ گئے تھے۔ میں اب بہت خوش تھی، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتی، ایک پیار کرنے والا شوہر جو مجھے مل چکا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا تھا، جسے پا کر میں اور میرا شوہر بہت خوش تھے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ میری ساس جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو چکی تھی۔ جتنا میں دکھی اور پریشان رہتی تھی، میرے رب نے وہ سب دکھ درد بلا کر میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ میرا شوہر 40 سال کا جوان مرد تھا۔ بے شک میں اس سے عمر میں 2 گنا چھوٹی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ مرد جوان ہو یا بوڑھا، خوش شکل ہو یا کم شکل، لیکن اگر وہ عزت اور محبت دینے والا ہو تو اس کی لاکھ برائیاں بھی دیکھنے سے نظر نہیں آتی۔ میں اپنی زندگی میں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں۔ کیا مجھے سچ جاننے کے بعد اپنے شوہر کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق لے کر اپنے گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا، یا جو میں نے کیا وہ صحیح تھا؟ کیا مجھے اس بڈھے سے جان چھڑوا لینی چاہیے تھی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کر لو، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی ہی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔